الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا عوننا وعیننا وعیاننا وعیوننا ومعیننا غوثنا وغیثنا وغیاثنا ومغیثنا وشفیعنا وشافعنا ومشفعنا سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسائر امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کرنی ہے کیونکہ مجھے خود تھوڑی سی جلدی ہے. وہ مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر ہے کہ اسی لیے ہم کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے. اس میں میری اپنی غلطی ہے کہ میں نے دوسری جگہ ٹائم وہ دے بیٹھا ہوں مجبوراً، تو میں نے وہاں حاضر ہونا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی سے آج مختصر گفتگو ہوگی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، بے شک یہ دلوں کے تقوی سے. کیونکہ یہ مجلس دو عنوانوں سے سجائی گئی ہے، عرس بھی ہے اور میلاد بھی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو ملا کر چند منٹ میں عرض کروں. شاعر اللہ کیا ہے؟ جن کی تعظیم، جن کا احترام اللہ فرماتا ہے دلوں کے تقوی سے ہے. شاعر شعار کی جمع ہے عربی میں، اور شعار کہتے ہیں علامت اور نشانی. میں کوئی تقائل کرنا ہے یہ گلاں دا اشراف تانوں نہیں جگا سکیا تو میں نہیں مانے کی جگہ. چلو نعت خان تک کاوڑ تو سکتے ہو سن، اسی تعداد دینی آئی اس نے. یہ شعار کی جمع ہے اور شعار کہتے ہیں علامت اور نشانی. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ایک مترادف المعنی لفظ آیت بھی آیا ہے، اس کا معنی بھی نشانی اور علامت ہوتا ہے. شرعاً اور اصطلاحاً
شعار اسے کہتے ہیں جس پر عمل کرنے سے، مشکل بات نہیں ہے مگر سمجھنے کی کوشش کریں چونکہ میں نے گفتگو اسی ایک جملے پہ کرنی ہے. شعار اسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے اسلام کی حیات اجتماعیہ تشکیل پائے. کچھ نہیں تو سمجھ آیا اس سے سبحان اللہ. کہ اسلام کی جو اجتماعی حیات ہے، جس چیز پر عمل کرنے سے وہ اسلام کی اجتماعی حیات جو ہے، شکل جو ہے، صورت جو ہے وہ تشکیل پائے، اسے شعار کہتے ہیں. کچھ سمجھ آئی؟ اب تو میں نے تھوڑا سا آسان کیا ہے. خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، خواہ اس کا تعلق اوامر و نواہی سے ہو، مگر شعار کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ استعمال ہوا ہے شعار، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق کسی مشخص اور معین ذات کے ساتھ اسے دیکھا جا سکے، یعنی اس کا کام علامت اور نشانی بنتا ہے نا، جسے کام کرتے ہوئے کوئی دیکھے. ہاں یہ ضروری ہے کہ شعار جو ہے اگر آپ مثلا مناسک حج ہیں، کیونکہ یہ آیہ کریمہ مناسک حج سے متعلقہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اسی ریفرنس میں ہے. اگر آپ مناسک حج کا بغور مطالعہ کریں تو مناسک حج جو ہیں یہ دیگر عبادات سے آپ کو مختلف اور ڈیفرنٹ نظر آئے. دوسری عبادات کی جو شکل اور صورت ہوتی ہے یہ اس سے بالکل برعکس اور مخالف ہوتے ہیں. میں ذرا ایک دو چیزیں قرآن سے عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں. اب ظاہر ہے انسانی ذہن اس چیز کو تسلیم کرتا ہے جسے انسان کی عقل اور شعور تسلیم کرے، مگر صوفیاء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شاعر ہے نا، شاعر، ان کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کیا بات. جب تک انسان اس مصلحت بین عقل کے ہاتھوں سے لگام چھین کر اس بے نیاز عشق کے ہاتھ میں نہ دے دے، تب تک اسے شاعر اسلام کی سمجھ نہیں آتی. اقبال نے کہا ہے نا کہ عقل و خرد کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و خرد کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو، عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدا تصورات. عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدا تصورات. اقبال وہ عارف ہے جس نے وہ عقدے کھولے ہیں جو بڑے بڑے ملاؤں سے نہیں کھلے. تازہ میرے ضمیر میں مر کا کہن ہوا. سائی جاگتے بیٹھے ہو؟ تازہ میرے ضمیر میں مر کا کہن ہوا. عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب. اقبال نے تو عقل دی بیڑی بوڑ چھڑی.
عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب. اور بڑی سنی ہے کہ گل کی تھی سو من بندہ آزادم. کیا بات ہے. واہ اقبال. اقبال آدھا میں آزاد بندہ. واہ بھائی واہ. تو کسی نے پوچھا کہ اقبال تینوں آزادی کتوں لبھی ہے تے کدوں دی لبھی ہے؟ تو کہتا من بندہ آزادم عشق است امام من عقل است غلام من. کہ میں تب سے آزاد بندہ بنا ہوں جب سے میں نے عشق کو اپنا امام اور عقل کو اپنا غلام بنایا. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. کہ یہ جو شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی علامات ہیں، ان کا احترام کیے بغیر تمہیں دلوں کا تقوی نصیب نہیں ہو سکتا. اگر آسان ترجمہ سمجھے تو کہ ان شاعر اللہ کا احترام کیے بغیر اللہ فرماتا ہے تمہیں دلوں کا تقوی نصیب نہیں ہو سکتا. کیونکہ سب یہ کہہ سکتے ہیں نصیحت کے تحت. اور اللہ نے ان کو عقل سے سمجھنے پر بین کیا. فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ. رب کائنات نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ مناسک رکھے ہیں، کچھ نہ کچھ طریقے رکھے ہیں، عبادات رکھی ہیں. جن کو سمجھ آ جائے وہ کر لیں، جن کو سمجھ آ جائے وہ کر لیں، اور جنہیں سمجھ نہ آئے اے حبیب فلا ینازعنک، وہ اس کو سمجھنے میں آپ سے جھگڑا نہ کرے. فلا ینازعنک، جنہیں یہ عشق کی فلسفی سمجھ نہ آئے، جنہیں یہ عشق کی منطق سمجھ نہ آئے، حبیب میں بیان کرنے لگا ہوں وہ آپ سے جھگڑا نہ کرے. یہ عقل والوں کا کام ہی نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. وہ مناسک حج کیا ہے؟ بلکہ رب کائنات نے ایک اور باریک سے اشارہ کیا ہے. علماء اکثر، قاری صاحب میں آپ کے لیے یہ خاص بات، علماء اکثر قتل کا بدلہ، قتل جو قرآن میں بیان ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ قتل کا بدلہ اگر قتل سے لیا جائے قصاص، تو قرآن نے قصاص کو زندگی کہا ہے. قرآن نے قصاص کو زندگی کہا ہے. بڑی بڑی توجیحات علماء کرتے میں تو کچھ بھی نہیں، وہ بزرگوں کے جوتے سیدھے کرنے کا یہ صدقہ ہے. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، یہ جو قصاص ہے نا، جان کا بدلہ جان، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. ایک سادہ ترجمہ ہے. اچھا علماء سے مسئلہ پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، یہ قصاص ہے. بھئی اگر یہ قصاص ہے تو زندگی کہاں سے آئی ہے؟ ایک مرا پھر اس بدلے میں دوسرا مر گیا، اس میں زندگی کہاں سے نکل آئی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. قصاص کہتے ہیں کسی کی خاطر کسی شے کے بدلے میں جان دینے کو. بھئی جان کے بدلے میں بھی جان ہوتی ہے نا. وہ پتہ نہیں، میں نے یاد نہیں، ایک جان ہوئے 100 جان بدلے، ایک جان کے لکھ جان ہوئے تے تو گول دیاں وارو وار. ایک جان کی لکھ جان ہوئے تے تو گول دیواں یار وارو وار جان. یہ قصاص جو ہے نا،
یہ کہتے ہیں جان کسی کے بدلے میں کسی کو دے دینا. اور عاشق کہتے ہیں کہ اس قصاص میں زندگی اس لیے ہے کہ بندہ کسی پر جان وار کر جب موت سے کھیل جائے تو اسے پھر وہ زندگی ملتی ہے. کسی کی خاطر اپنی جان قربان کر کے جب موت سے بندہ آنکھ سے آنکھ ملا کے کھیل جائے پھر اس کھیل کے بعد ایک وہ زندگی ملتی ہے. اسے عقل نہیں سمجھ سکتی. قانون پتہ نہیں سمجھ آئی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. یہ جو جان کسی بدلے میں دینی ہے نا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ سارے مسئلے عقل سے سمجھنے والے نہیں ہوتے. عقل سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں آتی. میں نے جو آیا کریمہ تلاوت کی اس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں نے وقت کو ملوزہ خاطر رکھنا ہے. خود میں نے عرض کیا کہ حج جو ہے اور اس کے جو مناسک ہیں اس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا نا کہ حبیب ان سے کہیں کہ تمہیں مناسک حج کی لاجک اور فلسفی اگر سمجھ آ جائے تو بہتر اور اگر نہ سمجھ آئے تو جھگڑا نہ کریں. جھگڑا نہ کریں. یہ حج کی فلسفی کیا ہے بھئی؟ نماز تو سمجھ آتی اللہ اکبر قیام کیا رکوع کیا قعدہ تشہد کیے سمجھ آتی ہے اللہ کے لیے پڑھی. بھئی نماز کا یہ رکن ہے رکوع ہے قیام ہے رکوع ہے سجود ہے قعدہ و تشہد ہے. اسی طرح دیگر عبادات بھی ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا مگر حج ذرا توجہ کیجیے. بندہ گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے. اب توجہ رکھیے میں تھوڑی سی اس پر گفتگو کروں گا اور پھر آخر پہ 10 منٹ میلاد پہ. بندہ گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے وہ عربی ہو وہ اجمی ہو وہ انڈین ہو پاکستانی ہو وہ پنجابی ہو وہ سندھی ہو اپنے گھر میں وہ اپنے رواج کے مطابق لباس پہنتا ہے. مگر جب حج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے تو سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا. کبھی سوچا مولوی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں کر سب معذرت نہ او ایک کفن ہوندا ہے تے اللہ موت یاد دیواندا جدوں حج کرن جاندے ہو. 2 کفنی چادراں پا کے جاندے ہو تے اللہ کو ڈریا کرو. کوئی لاجک ہی سمجھا دیں کہ یہ انسلی چادریں کیوں پہن کے جاتا ہے. کبھی کوئی حکمت کی بات بھی سمجھا دیا کریں. گھر سے نکلتا ہے جتنا خوبصورت لباس اور پوشاک کو اتار دیتا. 2 انسلی چادریں ایک تہمت بنا لیتا ہے ایک اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے اور اللہ کے گھر میں قدم رکھتا ہے. بھئی مسجد میں جائیں سرو ننگا ہوئے تو مولوی صاحب پہ جاندے کریں چنگا تو انے ہاں مسیح تو سرو ننگا آ گئے ہیں کہ ہی تا سرو ننگے لتا کھلار کے کھلو جاندے. یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد بھی اللہ کا گھر ہے مگر بیت اللہ کائنات انسانی کے لیے توحید کا مرکز ہے. انسلی 2 چادریں پہن کے داخل ہو جاتا ہے. کبھی پوچھا کہ یہ انسلی کیوں ضروری ہیں؟ سلا ہوا لباس کیوں نہیں پہنتے بھائی؟ سر پہ کپڑا نہیں کر سکتا ٹوپی نہیں کر سکتا. مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو سر ننگا ہو تو نماز مکروہ ہے. اس میں کراہت آ جاتی ہے. وہاں کر نہیں سکتا. کیا بات خط بڑا ہوا ہے سر کے بال بڑے ہوئے ہیں ناخن بڑے ہوئے ہیں
نہ ناخن کاٹ سکتا ہے نہ سر کے بال کاٹ سکتا ہے. اے جڑے ہر روز بلیڈ مارتے ہیں انہاں تے بین لگ جاندا ہے. جڑے کام ہی پہلا یہ کر دیں اٹھ کے ان پر بھی بین لگ جاتا ہے. تاہی تو آج تے جاننے تو مواد جان دی تو واپس داڑھی رکھ لی. میں ویسے گل کر رہا ہوں تڑنن مزہ ابھی تک جاگ دے رہو. بھئی نہ ناخن کاٹ سکتا ہے نہ سر کے بال کاٹ سکتا ہے نہ حجامت کروا سکتا ہے نہ سر پہ کپڑا لے سکتا ہے نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے. مولانا صاحب وجہ کیا ہے؟ کوئی منطق یا فلسفی نہیں ہمیں سمجھائے نا ایسا کیوں ہے؟ ہاں تاریخ یہ جواب دیتی ہے کہ ایک وقت تھا اللہ نے اپنا گھر بنانا تھا. اس کے دو بندوں نے گھر بنانا شروع کیا. عشق و مستی میں اس قدر مگن ہوئے. باپ مستری ہے بیٹا مزدور ہے. اس عالم وارفتگی میں اس کیفیت عشق و محبت میں محبوب کا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے. پہننے کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں, سر پہ رکھنے کے لیے کوئی چادر ٹوپی وہ ناخن کاٹنے یا حجامت یا بال کٹوانے کا ہوش نہیں. لگے رہے اس کیفیت میں. وہ دیکھتا رہا کہ اسے نہ لباس کا ہوش ہے نہ سر ننگا ہونے کا ہوش ہے نہ اپنے ناخن تراشنے کا ہوش ہے نہ اپنے بال کٹوانے کا ہوش ہے. بھئی یہ سب مستی میں مگن لگا ہے. ابراہیم تیری یہ صدا پہ مجھے بڑا پیار آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مجھے بڑا پیار آیا ہے. اب جو اس گھر میں آئے گا وہ تیری یونیفارم میں آئے گا. یہ جو تیری یونیفارم ہے نا, قیامت تک جو میرا گھر میں آئے گا حج یا عمرے کا ارادہ کرنے کے لیے کر کے وہ تیری یونیفارم میں آئے گا. سبحان اللہ. بھائی یہ انسلا کپڑا پہننا بھی کوئی عبادت ہے. سر ننگے گھر رب کے گھر میں داخل ہو جانا بھی کوئی عبادت ہے. ذرا سوچے نا. ناخن نہ کاٹنا بھی کوئی عبادت ہے. بھی حجامت نہ کروانا بھی کوئی عبادت ہے. ہاں خوشبو بھی نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ. خوشبو لگانا سنت, حجامت کروانا جمعہ کو سنت, ناخن تراشنا سنت, سلا ہوا خوبصورت لباس پہننا سنت, امامہ یا ٹوپی رکھنا سنت. ساری سنتیں کو چھوڑے بیٹھا ہے. اللہ کہتا ہے چھوڑ اس بات کو, میں نے یہاں یہ یونیفارم رکھی ہے. بھئی ابراہیم علیہ السلام کی تو اس وقت مجبوری تھی, کوئی کپڑے پہنچانے والا نہیں تھا, سر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا. اس مستی میں مگن تھے کہ ناخن کاٹنے کا ہوش نہیں تھا, حجامت کروانے کا ہوش نہیں تھا. رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی, فرمایا جب تک اس یونیفارم میں نہیں آئے گا وہ میرے گھر کا حج یا عمرہ کی نیت سے طواف بھی نہیں کر سکتا. یہ سارے سلے سلائے پوشاکیں اور کپڑے گھر چھوڑ کے آئے, یہ جبے کبے دستارے گھر چھوڑ کے آئے, یہ ساری آرائش یہ ساری زیبائش گھر چھوڑ کے آئے. یہاں آنا ہے تو جیسے ابراہیم کھڑا رہا ویسے آئے. چھڑ فقہ اصول مسائل, سٹنا بھی فعل تے فاعل, بٹ علمی بحث دلائل.
ہے فقر فقط جام بازی ایو سلک سلوک فریدی ہے ریت عجب توحیدی ایو سلک سلوک فریدی ہے ریت عجب توحیدی پر ذوق لذیذ جدیدی خواجہ فرید عالم گال مقدی مکا ایو سلک سلوک فریدی ہے ریت عجب توحیدی پر ذوق لذیذ جدیدی چھوڑ لمڑی دور درازی کہ تم تک فتوے نہیں دا پھریں گا مسئلہ پچھلا پھریں گا ہے فقر فقط جام بازی